تم ہم سے اچھے ہو جو قرآن پڑھتے ہیں، تمہاری وجہ سے تمہارا گھر اچھا ہو جاتا ہے اس لیے کہ تم قرآن پڑھتے ہو، تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس لیے کہ تم قرآن پڑھتے ہو، تمہاری وجہ سے ہم سارے زندہ اور آباد ہیں اس وجہ سے کہ تم قرآن پڑھتے ہو، ہماری زندگی تمہارے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہے، اور یہ سارا جہان تمہارے قرآن پڑھنے کی وجہ سے کھڑا ہے۔ اور پھر تمہارے قرآن پڑھنے کے باعث اللہ پاک دنیا سے ہزاروں بیماریوں کو دور کرتا ہے، ہزاروں آفات اور بلاؤں سے اللہ پاک گھروں کو، بازاروں کو، محلوں کو، قوم اور قبیلے کو اللہ پاک محفوظ رکھتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ قرآن کا حافظ ہوتا ہے، ایک جگہ فرمایا کہ اللہ پاک قیامت کے دن اگر اس بچے نے سنبھال کے رکھا، یہ ایک بات میں کہہ دیتا ہوں، قرآن یاد کرنا فرض نہیں، لیکن جس نے یاد کر لیا اس کو سنبھالنا فرض ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں قرآن کو یاد کرنا واجب ہے، بعض علماء کہتے ہیں سنت ہے، فرض نہیں، لیکن اگر کسی نے پڑھ لیا، حفظ کر لیا تو اب اس کو سنبھالنا فرض ہے۔ اب اگر بچے سے کوتاہی ہوئی یا ماں باپ سے کوتاہی ہوئی تو قرآن پاک میں ہی اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے کھڑا کریں گے۔ اور ایک جگہ تو یوں فرمایا کہ اللہ پاک اس بچے کی طرف جس نے حفظ کر کے بلایا یا ماں باپ نے بلوا دیا، ان کی طرف اللہ پاک رحمت کی نظر ہی نہیں کرے گا، تو وہ رو کے کہیں گے اللہ ہمیں دیکھو تو صحیح۔ یہ سورہ طٰہٰ میں 16ویں سپارے میں اللہ فرماتے ہیں ماں باپ کہیں گے ہمیں دیکھو تو صحیح، اللہ پاک نظر موڑ کے کہیں گے ہم تمہیں دیکھتے ہی نہیں۔ وہ پوچھیں گے اللہ ہمیں دیکھتے کیوں نہیں؟ تو اللہ فرمائے کہ جس طرح تم نے ہمارے قرآن سے نظر پھیری تھی، آج ہم نے اپنی رحمت کی نظر تم سے پھیر لی۔ تو علماء نے لکھا ہے یاد کرنا فرض نہیں، بعض کہتے ہیں واجب ہے، بعض کہتے ہیں سنت ہے، لیکن اس کو سنبھالنا فرض ہے۔ فرمایا اگر اس نے سنبھال لیا تو قیامت کے دن پورا خاندان، ایک حدیث کے الفاظ ہے پورا خاندان جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ پاک اس بچے کو کہے گا سفارش کرنا سب کو جنت میں داخل کر، اس کی سفارش پر سارا خاندان جنت میں چلا جائے۔ ایک حدیث میں 70 کے الفاظ آتے ہیں کہ خاندان کے 70 ایسے آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ پاک کہے گا ان کی سفارش کر جنت میں لے جا۔ ایک حدیث میں 40 کے الفاظ آتے ہیں کہ ایسے خاندان کے 40 افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ کہیں گے سفارش کر لے جا۔ اور ایک حدیث میں 10 کا عدد آتا ہے کہ 10 خاندان کے ایسے آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ کہیں گے سفارش کرو ان کو جنت میں لے جا۔ اب آگے علماء نے لکھا ہے کہ یہ درجے، وہ جتنا اچھا حافظ عالم ہوتا چلا جائے گا اتنے ہی زیادہ کی سفارش کرتا چلا جائے گا۔ اللہ پاک اس کے علم کو، اس کے عمل کو، اس کے تقوی کو دیکھتے ہوئے پھر اللہ پاک آگے حکم دیتے چلے جائیں گے اور تعداد گھٹتی بڑھتی چلی جائے گی، جس طرح اس کا عمل، اس کا ایمان اور اس کے درجات گھٹتے بڑھتے چلے جائیں گے۔ پھر دوستو اس کفرستان میں الحمدللہ یہ ایک فضا پیدا ہو چکی ہے اور ہے کہ محلے محلے میں مدرسے ہیں، بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان بچوں کو، ان بچوں کے ماں باپ کو اس قرآن کو سنبھالنے کی توفیق دے دے، آمین کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں 2 بچے حافظ ہوئے الحمدللہ۔ پروگرام تو ہمارا آپ حضرات کو بھی پتا ہے ہمیشہ ہم کرتے ہیں مستقل، سال میں ایک بار رمضان شریف کے بعد، جس میں سال میں جتنے ہمارے بچے حافظ ہوتے ہیں، ناظریں پڑھتے ہیں، ان کو سرٹیفکیٹ وغیرہ دیتے ہیں۔ وہ پروگرام تو ہمارا ہوگا انشاءاللہ جب وقت آئے گا۔ الحمدللہ اس سال اس وقت تک ہمارے ختم نبوت کے مدرسوں میں 5 بچے حافظ ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک کرے گا انشاءاللہ رمضان تک کچھ اور بھی ہو جائیں گے، تو رمضان کے بعد ہمارا پروگرام ہوتا ہے جو مستقل دستار بندی بھی بچوں کی کرائی جائے گی۔
یہ ہوتا ہے کہ ایک تازہ ختم قرآن کی دعا ہو جائے، بچوں کی حوصلہ افزائی ہو جائے، اور آپ لوگوں کے سامنے بھی استادوں کی ایک محنت آ جائے کہ واقعی بچے پڑھ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم نے آج یہ چھوٹا سا پروگرام رکھا ہوا ہے کہ جن بچوں کا ختم ہوا ہے ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے، ان کے ماں باپ کی حوصلہ افزائی ہو جائے، اور ان کے خاندان والوں کے لیے دعا کر دی جائے۔ تو حافظ عاقب صاحب ہیں، دوسرے بچہ حافظ بیٹھا ہے، دونوں، میں بچوں کے ماں باپ کو، استادوں کو، اور اپنے ختم نبوت کے وہ معاونین ساتھی جو ہمارے مدرسوں کا تعاون اور فکر کرتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ ہماری محنت ہے جو آپ کے سامنے ہر سال آتی ہے۔ ناظرے تو سینکڑوں کی تعداد میں بچے ہو جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہر سال 7-8 بچے ہمارے مدرسوں میں حافظ بھی ہو جاتے ہیں، بچیاں بھی حافظ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ کا بڑا خاص کرم ہے کہ اللہ پاک اس کفرستان میں یہ ہم سے کام لے رہا ہے، اور یہ کام کوئی چھوٹا تو نہیں ہے، ماں باپ کے لیے، استادوں کے لیے بھی، اور پورے خاندانوں کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس کام کو ہمیں مزید بڑھانے کی توفیق بھی دے، اور جو کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، اللہ اس کو قبول بھی فرمائے۔ تو میں بچوں سے کہوں گا آپ حضرات کے سامنے تلاوت کریں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ پہلے حافظ عاقب سے درخواست کرتا ہوں کہ بھائی